ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ کسی ملک یا سماج کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کا معاشرے کے لیے فعال کردار ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔ عہد جدیدیت میں نت نئی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کے کام کرنے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کی نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک اپنی قومی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ خواتین نے زندگی کے ہر میدان میں عملی کردار ادا کیا ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد، صنعت و حرفت، ادب، طب، عسکری اور سماجی خدمات میں بھی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی چند قابل ذکر خواتین کے کارنامے درج ذیل ہیں۔ سمینہ خیال بیگ گلگت بلتستان کی وادی شمشال میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور پاکستان کی واحد کم عمر خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے K2 اور دنیا کی بلند و بالا چوٹیوں پر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عرفہ کریم رندھاوا کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ دنیا کی سب سے کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، مگر افسوس یہ صرف 16 سال کی عمر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ مریم مختار نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کی مشن حاصل کیا۔ 2015 میں آپ اپنے انسٹرکٹر کی ہمراہ معمول کی پرواز پر تھیں کہ طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ آپ دونوں پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر اس وقت طیارہ آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ طیارہ گرنے کی وجہ سے کئی جانیں جا سکتی تھیں۔ یوں یہ دونوں طیارے کو آبادی سے دور لے گئے، مگر اپنی جانیں نہ بچا پائے۔ مریم مختار کو اس کارنامے پر تمغہ ہائے بسالت سے نوازا گیا۔ آپ کو پہلی شہید پائلٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ بلقیس ایدھی نے اپنے شوہر عبدالستار ایدھی کے خدمت خلق کے مشن کو جاری رکھا۔ محترمہ کو ان کی لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر روٹ فاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ آپ نے اپنی تمام عمر پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر روٹ فاؤ نے اپنی زندگی کے 50 سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر روٹ فاؤ نے 57 سال کی عمر پائی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے اگر ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہو جائیں۔ آپ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کیا، ان معاشروں میں ترقی کی رفتار تیز سے تیزر ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر روت فاؤ کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ ڈاکٹر روت فاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ انہوں نے 2017 میں کراچی میں وفات پائی۔ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ خواتین کی کم و بیش نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا معاشرہ اپنی قومی و سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ عرفہ کریم رندھاوا نے کون سا اعزاز اپنے نام کیا؟ عرفہ کریم رندھاوا نے دنیا میں بھر میں کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل 2004 ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر ہے؟ نام لکھیں۔ سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے ادب، صنعت و حرفت، تعلیم و طب، عسکری خدمات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خدمت خلق اور کوہ پیمائی کے شعبوں کا ذکر ہے۔ سمینہ خیال بیگ نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ سمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہی نہیں، 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئیں۔ سبق کے مطابق درست پر نشان لگائیں۔ ایک خاتون معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ۔ خواتین نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ کاروباری زندگی مفلوج ہونے کے سبب صورتحال تھی مایوس کن۔ عرفہ کریم کو نوازا گیا تمغہ حسن کارکردگی سے۔ سمینہ خیال بیگ پیدا ہوئی وادی شمشال میں۔
سمینہ خیال بیگ کے کارناموں کی وضاحت کریں۔ 19 مئی 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال میں سر کر کے سمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئیں۔ پاکستان کی یہ بیٹی 2013 سے 2022 کے درمیان 7 سمٹ کی بلند ترین چوٹیوں پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کر چکی ہیں، لیکن ان میں سبز ہلالی پرچم بلندیوں پر لہرانے کا شوق کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ قوم وطن کی اس بیٹی کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ کون تھی اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں؟ ڈاکٹر رتھ فاؤ جرمنی سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے اپنی زندگی کی کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنے میں گزار دیں۔ اس مہلک مرض کے خاتمے اور دیگر طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے 87 سال کی عمر پائی اور 2017 کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک کی نصف سے زائد عمر پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کیا۔ غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا، غلط۔ خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، درست۔ عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا، غلط۔ مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، درست۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے جذام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے، درست۔ درج ذیل عبارت پڑھ کر محاوروں کی شناخت کریں، انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ ہر روز روز عید ہو، ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن زندگی انہیں بھی ایک دن تارے دکھا دیتی ہے۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، مارے مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے محنت کی جائے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ ہر روز روز عید ہو، محاورہ جملہ بنے گا، بچے چاہتے ہیں شہر میں میلہ لگا رہے اور ہر روز روز عید ہو۔ احمقوں کی جنت میں رہنا، اسد کا خیال ہے وہ پڑھے بغیر افسر بن جائے گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، فرح کے بہت نخرے ہیں، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ دن میں تارے دکھانا، میرا سر دیوار سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ دن میں تارے نظر آئے۔ خیالی پلاؤ پکانا، عدنان عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، بس خالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ کچھ ہاتھ نہانا، لالچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لالچی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ مارے مارے پھرنا، اسلم نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ قدم چومنا، محنت کرنے والوں کو پھل ضرور ملتا ہے، کامیابی ایک دن ان کے قدم ضرور چومتی ہے۔